بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہ کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔
دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں، دل دغا بازی میں ہو، تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔
जिंदगी में इन दो लोगों पर कभी तबसरा ना करो, जिनको तुम चुन लो और जिनको तुम छोड़ दो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दे होते थे, और ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसे होते थे। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकर उन्हीं को लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाती है, जबकि नेकी की तरफ उसे घिसट कर लाना पड़ता है। इस दुनिया में माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा नजर आए। जिस घर में दीन और नेक माल हो, वो घर तहजीब और इंसानियत का बेहतरीन नुमाइंदा होता है। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते, क्योंकि पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। जब आपका ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो कि अब इंसानियत आप में ख़त्म हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सलामत रहना चाहे वो अपनी ज़बान को महफूज रखे। जो वक्त गुज़र गया उसको याद करके कुछ असूल बना ले, तो जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में अक्ल वाला अपने काम पर और वहीं जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। कभी तन्हाई महसूस ना करिए, क्योंकि पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलादों को अच्छे इखलाक सिखाओ। दूसरों की अच्छाइयों और अपनी कमजोरियों पर नजर रखिए। इस तरह आपके अंदर गुरूर पैदा नहीं हो पाएगा। सिर्फ दुआओं पर तवक्को करना बेअमली की राह है, और बेअमल लोग अल्लाह को पसंद नहीं। इस दुनिया में बेहतरीन रोजी वो है जो आप अपने हाथ से कमा कर खाएं। जहां एहतराम होता है वहां खामोशी होती है। इस दुनिया में एक अच्छे मुसलमान की यही अलामत है कि जब बोले सच बोले, वादा करे तो उसे पूरा करे और किसी का हक ना मारे। भिखारी वो है जिसको दुनिया ने ठुकराया है, और फकीर वो है जिसने दुनिया को ठुकराया है। हमारी ज़ात रूहानियत को उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकती जब तक हम अपनी ज़ात की नफ़ी ना कर दें। इस दुनिया में दूसरों की खिदमत वही कर पाता है जिसके नज़दीक उसकी अपनी ज़रूरत और अपने काम कोई मायने ना रखते हों। जो लोग खुद फाके से होने के बावजूद भी दूसरों को खाना खिलाते हैं, उनके लिए बेपनाह अज्र है। इल्म इंसान को ज़हनी तौर पर इतना बड़ा बना देता है कि जो लोग उसे दुख देते हैं वो उन्हें जवाब में खामोशी देता है। तिलावत कलाम पाक रब ताला तक पहुँचने का बेहतरीन ज़रिया है। इल्म बग़ैर तरबियत के इंसान को नफ़ा नहीं दे सकता। अगर इंसान बेअमल है तो उसकी ज़बान में तासीर होगी, और उसकी ज़बान से अदा होने वाली हर बात दिल में उतरती चली जाएगी। वादा वईद की पाबंदी की जाए, क्योंकि ये सच्चे ईमान की निशानी है। अगर कोई शख्स रूहानियत में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो वो कसरत से रोजे रखे। इंसान में चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उसमें मायूसी और नाकामी की सोच आ जाती है।
اس دنیا میں روحانیت تو ہم پر یہ احسان کرتی ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ جب آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے ہیں تو آپ اس دنیا کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں وہی پاتا ہے جو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ علم کی راہ میں کرامت بہت ناپسندیدہ شے ہے۔ جب ہم اپنی نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کہ کسی بھی شخص کے دل میں حرص یا لالچ موجود ہو۔ فقیری اپنی اصل حقیقت پر نظر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ایک دوسرے کو سیکھتا ہے۔ اس دنیا میں کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا کوئی ڈر اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ انسان کی قناعت اس کے ضمیر کو روشن کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی روح کی گندگی فساد ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے اور عقل اچھے میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والی ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کے دشمن بھی آپ سے بھلائی کی توقع کریں، اس طرح آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر آپ مہربان ہو جاؤ، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دے گا۔ اگر آپ روحانیت کی راہ پر چلنے کے خواہش مند ہیں تو لوگوں کی تلخ باتوں کو مسکرا کر ٹال دیں۔ اس دنیا میں جو شخص ذہنی طور پر ایماندار نہیں وہ جسمانی طور پر بھی ایماندار نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل ابتدا سوچ ہے۔ علم دینا بہت آسان ہے لیکن علم لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ انا بہت بری چیز ہے اور یہی انسان کی تباہی کی باعث بنتی ہے۔ مومن کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم۔ یہ نیک انسانوں کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاووں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک نہیں کیا وہ کبھی روحانیت کی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا پیٹ خالی ہو تو اس کی نفس کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے اور ہم میں سے سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں میں
یہ صفت ہوتی ہیں کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے باخبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ بے شک اس دنیا میں تمام مشکلوں کا حل سجدے میں ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے تو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں بلکہ آپ کی خاموشی کا مستحق ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے تب بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو اور ایسے تم مقبول ہو جاؤ گے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ یا کوئی شکایت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کی بس خوشی دیکھی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی آپ کی ضرورتیں بڑھتی جائیں گی آپ کی زندگی سے سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں اور روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے سبھی غافل ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے اور جہاں آنسو گرتا ہے وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے اپنی عبادت کو چھین لیتا ہے۔ اگر طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ مولانا رومی کہتے ہیں میں نے شمس سے پوچھا کہ تصرف کیا ہے؟ اس نے کہا دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ صرف بہانہ ہیں، یہ اندرونی بندھن ہیں جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، الفاظ نہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرا ڈال لیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی خوشیوں کا تالا کھولتی ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے اور وہ جنتی یا جہنمی بعد میں بنتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ جو پہلے بہت بولا کرتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، جس سے تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اس دنیا میں اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ مولانا رومی کہتے ہیں جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے بھی دور ہو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔
اگر انسان میں سے میں مر جائے تو اس کا عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان اسے کہیں نہ کہیں گمراہ کر ہی دیتا ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ معنی تو یہ رکھتا ہے کہ آپ کسی کے دل کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈی اور گوشت ہے۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی اپنے آپ سے ملا جا سکتا ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش پہلے سے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچانو، کیونکہ محض صورت اور اس کا لباس دیکھ کر تم اس کو پہچاننے میں دھوکہ کھا سکتے ہو۔